ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تبارك وتعالى
الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف ایک ہی ہے جو کل اختیار رکھنے والا ہے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اختیارات میں بھی اکیلا ہے، اور جملہ عبادات میں بھی وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ درود و سلام بے شمار، لاتعداد، انگنت نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہماری طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیشوا، مقتدا، رہبر اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنایا۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہر ایک اپنی عمر کے متعلق جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کتنی بہاریں دیکھی ہیں۔ اس کا تو علم ہے، پتہ ہے، جانتا ہے ہر بندہ، لیکن مزید کتنی دیکھنی ہے اس کے متعلق کوئی علم نہیں رکھتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے سال دیکھنا ہے، 2 سال اور رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، 1 مہینہ رہنا ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، 1 یوم دن باقی ہے، یا 1 گھنٹہ یا لمحہ باقی ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اجل کی خبر لے کے آنے والے فرشتے جب آئے تھے
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تھپڑ رسید کیا، واپس گئے، اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، دنیا میں رہنا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بسر کروں، مزید رہوں اس میں، تو پھر اللہ کا پیغام ہے آپ کے نام، کسی بھی بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کو اللہ اتنی زندگی عطا کرے گا جتنے اس بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے زندگی کے سال بڑھا دیے جائیں۔ اتنی زندگی، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اتنی زندگی کے سال میرے بڑھ گئے، اتنا اضافہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اتنی زندگی جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، اتنے سال میں نے رہنا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے ان سے، فرشتوں سے سوال کیا، پوچھا اگر میں اتنی دیر اس دنیا میں رہتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال گزر جانے کے بعد، اتنے جو ہے وہ میری زندگی کے سال بڑھ جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ثم الموت، پھر موت ہے۔ اچھا موت ہے تو پھر میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، جانا جو رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اس زندگی کا خاتمہ جو ہو جائے گا تو پھر ابھی تیار ہوں، لے جاؤ۔ اسی لیے آپ یعنی نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ، دنیا میں دیکھیں خواہشات تو ہوتی ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، دن با دن بندہ چاہتا ہے خواہشات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، کبھی لذتیں ماند نہ پڑے، کبھی نعمتوں کا خاتمہ نہ ہو، یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ اور ویسے اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری نعمتیں ختم ہو جائیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری عافیت مجھ سے روٹ جائے، اللہ اکبر، مجھے زمانے کے حوادثات کے سپرد کر دے، تیری عافیت مجھ سے ختم ہو جائے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وفجاعت نقمتک، تیری اچانک پکڑ کی زد میں آ جاؤں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وجمیع سخطک، تیری ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا، تو ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، اے اللہ یہ میرے لیے خیر نہیں ہے، اس لیے میں تیری جمیع ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھنا۔ یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے یہ نعمتیں، یہ لذتیں، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ روب، یہ دبدبا، یہ وسائل، یہ آرائشیں، یہ آسائشیں، یہ دنیا کی ریل پیل سدا رہیں۔ اللہ اکبر، میں دنیا میں ٹھاٹ کی زندگی گزارتا رہوں، یہ تو ہر بندے کی خواہش ہے، اللہ اکبر، لیکن ہوتا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی کو، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ، اللہ اکبر، دنیا کی خواہشات، آرائشیں، آسائشیں، آرام، سکون، اس سے متاثر ہو کے کہیں
کہیں دنیا میں دل نہ لگا لینا۔ اللہ اکبر، دنیا میں زندگی بسر کرنا تو ایک اجنبی کی طرح، دنیا میں رہنا تو ایک مسافر کی طرح۔ اللہ اکبر، جو مسافر ہوتا ہے وہ سفر کے دوران کہیں دل نہیں لگاتا، کتنا آرام سکون اس کو کیوں نہ مل جائے، جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آ جاتا ویسا آرام، ویسا سکون، ویسے دل کی راحت اس کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ وہ بڑے سے بڑے ہوٹل میں ٹھہر جائے، اللہ اکبر، اچھے سے اچھا ٹھکانہ اس کو مل جائے، خوب اس کی خاطر تواضع ہوتی رہے، لیکن دل کیا چاہتا ہے؟ سفر ختم کر کے فوراً اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، اس دنیا میں رہنا ہے تو اجنبی بن کے، کاش مجھے اور یہ آپ کو آپ کا یہ پیغام نصیحت سمجھ آ جائے۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو ایک مسافر کی طرح۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب اللہ شام عطا کر دے لا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار نہ کیا کر، صبح اللہ عطا کر دے تو لا تنتظر المساء، شام کا انتظار نہ کیا کر۔ ہم نے تو اللہ اکبر دنیا میں اتنی جو ہے نا وہ اس قدر جو ہے وہ اپنا دل لگا دیا کہ ہم تو سال ہا سال، برسوں برس ہا برس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں، بلکہ اگلی نسلوں کی بھی تیاری کر لیتے ہیں کہ کہیں میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ مرے، اللہ اکبر، پھر آگے ان کی نسل بھی بھوکی نہ مرے، میں اتنا کچھ کر کے چلا جاؤں، اتنی جمع پونجی چھوڑ جاؤں، اتنی محنت کر کے چلا جاؤں کہ میری نسلیں سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور ادھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تنتظر الصباح، شام مل جائے صبح کا انتظار نہ کر، صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کر۔ اللہ اکبر، اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اکثروا ذکر ہاذم اللذات، یہ جو لذتیں ہیں نا، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو آسائشیں ہیں، یہ آرام ہے، سکون ہے، اس میں مگن ہو کے موت کو نہ بھلا دینا، اپنی موت کو پسے پشت نہ ڈال دینا، اللہ اکبر، بلکہ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو چکنا چور کر دینے والی، لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی، آرائش اور آرام سکون کا ٹھاٹ باٹ کا خاتمہ کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کر۔ اللہ اکبر، جب موت یاد ہوگی نا پھر بندہ کہے گا نہیں، یہ دنیا تو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس آخرت کی کھیتی بنا کے اللہ نے مجھے دی ہے، یہ دنیا میں اس دنیا میں کچھ محنت کر لوں، کچھ اپنے لیے کر لوں، اللہ اکبر، اپنی آخرت کی فکر کر لوں، اس دنیا میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت سنبھال، اپنا مستقبل سنبھال۔ اور یہ بھی ہمیں دھوکہ ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ہمیں دھوکہ ہے، ہم سمجھتے ہیں مستقبل بس جوانی آئی ہے، آگے بڑھاپا مستقبل ہے، اللہ اکبر، جوانی آئی ہے، آگے بڑھاپا مستقبل ہے، بس اس کے لیے محنت کر لو، اس کے لیے کچھ جمع پونجی اکٹھی کر لو، کچھ اس کے لیے اپنے آل اولاد پر کوئی محنت کر کے ان کو ایسا بنا جاؤ کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، لیکن مستقبل ہمارا یہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے، اللہ اکبر، مستقبل تو ہمارا اللہ اکبر آخرت والا ہے۔ کاش ہمیں اس کا یقین آ جائے، اور ہمارا رب ہمیں یقین کیسے کرواتا ہے؟ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آن پہنچا، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، انہوں نے پیٹھ دکھائی ہے، منہ پھیرا ہوا ہے، اللہ اکبر، حساب بالکل قریب آ گیا۔ اور بعض لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں یار ابھی تو پتہ نہیں کتنی دیر جینا ہے ہم نے،
اتنے بس ہم نے 90 سال تو کم از کم میری عمر ہوگی نا، بلکہ 100 سال اس سے بھی زیادہ کی خواہش ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا. اب حساب کا وقت کیسے قریب آیا؟ موت قریب ہے، سر پر منڈلا رہی ہے. اللہ اکبر. آج اس گلی محلے میں، کل اس گلی محلے میں، آج اس گھر میں، کل اس گھر میں. اللہ اکبر. آج فلاں چلا گیا، کل فلاں چلا گیا. لیکن اسی طرح چلتے چلتے بالآخر میری بھی اور آپ کی بھی باری آ جائے گی. اللہ اکبر. کسی نے بڑی سادہ بات کی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، شاید سمجھ آ جائے. ہماری پنجابی زبان ہے. اللہ اکبر. پنجابی زبان میں بڑی سادہ سی بات کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. اور تیرے کم وچ ہی رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں تے ٹہ جانے. کوٹ محل بڑی بڑی امیدیں ہیں. جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. تیرے کم وچ ہی رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے. نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں. یہاں ہمارے ایک نمازی فوت ہوئے پچھلے دن، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. جو نمازی ملتے ہیں نا، خاص کر آ کے ملتے ہیں، ان کے نام بھی مجھے یاد ہو جاتے ہیں. اور پھر جو خاص دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہوں ان کا اللہ اکبر مجھے نام یاد ہوتا ہے. الحمدللہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتا. اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، فلاں محبت کرنے والا اس کو معاف کر دے. تو وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. یہ 2-3 جمعے پہلے بیٹھ کے یہاں پہ جمعہ پڑھنے والے، ہر جمعہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے. اور یہ خاص کر جو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا. یہ رانا اشرف صاحب کافی دنوں بعد آئے، بیمار تھے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے جو بھی بزرگ، جتنے بھی بزرگ آنے جانے والے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی ایمان والی، نیک عمل والی عطا فرمائے. اللہ اکبر. جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. تیرے کم وچ ہی رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں تے ٹہ جانے. اور نبضاں رہن حکیماں دے. اللہ اکبر. ان کو نا تقریباً 1 ماہ ڈاکٹروں نے کوشش کی، اسپتال میں رہے، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی کہ بچ جائے. لیکن نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی. جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نہیں. یہ سب ٹھاٹ پاٹ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نہیں، چنڈے جا اجاڑا وچ کٹنے نہیں. او دودھ مکھنی پلیو پہلوانا، دودھ مکھنی پلیو پہلوانا. تک ملکا نو جب سک جانی. جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. اور تائے چاچے ماں پیو رومن پے، سورے سالے بھی بودیاں کھومن پے. بھائی آکھن ساڈی ماں بج گئی. کیا کہتے ہیں؟ بھائی بازو ہوتے ہیں. بھائی آکھن ساڈی ماں بج گئی، کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی. جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی. او سمسام نہ موت وسار بئی. مانا کہ موت کو کبھی نہ بھولنا. سمسام نہ موت وسار بئی، ویکھی لوڑا نہ تتیاں مار بئی. بس آ گئی، آ گئی، آ
جدڑی مک جانی. اللہ اکبر. اور کسی نے اسی طرح نا اللہ اکبر پنجابی زبان میں یہی بات ہمیں سمجھائی ہے. بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان کسے نے نہیں رہنا. اللہ اکبر. بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. اور دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہویوں بندہ ہو کے رب دا تو رب کول دور ہویوں. سوچ ہن ایتھے اپنا نفع نقصان ہوئے بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے. تے آندے نے بڑے بڑے راجیان بڑے بڑے مالدار جاگیردار اللہ اکبر جو ہے نا وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں. بڑے بڑے راجیانو موت نے نہیں چھوڑیا جیڑا پھل چنگا لگا اوہ پھل توڑے. باغ میں جاتا ہے بندہ جو اچھا پھول لگتا ہے نا اسی کو اتارتا ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے راجیانو موت نے نہیں چھوڑیا جیڑا پھل چنگا لگا اوہ پھل توڑیا. ہرے بھرے باغ کئی ہرے بھرے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ یہاں پہ مجھے شیخ القرآن یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر. بڑی پیاری بات کرتے ہیں. چل وے قبر دی وادی نو جایا کرو قبرستان. رسول اللہ کا بھی فرمان ہے زور القبور قبروں کی زیارت کیا کرو. اللہ اکبر. دیکھا کرو قبروں کی ڈھیریوں کو جا کے. چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو بس ہے ہنیر سویرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرا آئے. اتھو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے. اتھو نظر بچا کے گناہ نہ کیا کر. اللہ اکبر. اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کر. اپنے آپ کو اتنی آگ نہ لگا کہ بالآخر کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کا بالر بٹا. اللہ اکبر. چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو بس ہے ہنیر سویرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرا آئے. اتھو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے. قبراں دے ٹیر اچیرے نے قبراں دے زمین کی سطح سے بلند ہوتی ہے نا قبر. رسول اللہ کا بھی فرمان یہ ہے کہ کوہان جتنی بلندی ہو کوہان کی مانند قبر. قبراں دے ٹیر اچیرے نے اور 10 تھلے وس دے کیڑے نے. قبراں دے ٹیر اچیرے نے 10 تھلے وس دے کیڑے نے. کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑ گیا دا ویڑا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرا آئے. اتھو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے. بہت لمبا سفر ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت آیا نا قریب تو کہنے لگے ہے کوئی اس دن کے لیے عمل کرنے والا ہے کوئی اس دن کے لیے تیاری کرنے والا. جب ابو دردہ نے یہ کہا اپنا دھکی بھرا اللہ اکبر انداز بیان کیا. کولر کا پانی چلاؤ. جب یہ حضرت ابو دردہ نے بیان کیا تو
کہتی ہیں رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بیوی پوچھنے لگی آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، رونا کیوں شروع کر دیا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس غرض سے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا، دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، صرف اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں کسی عمل پر اللہ پکڑ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ محدث اعظم جن کی وساطت سے سب سے زیادہ حدیثیں پہنچی امت تک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دین کی خدمت کرنے والا، رسول اللہ کے فرامین کو جمع کرنے والے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے اعمال کو جمع کرنے والے، اور پھر اپنی بھوک اور پیاس کو اللہ اکبر پسے پشت ڈال کر محنت کر کے رسول اللہ کے ساتھ چمٹ کر آپ کے فرامین کو اکٹھا کرنے والے، موت کا وقت آیا، موت سے ابو ہریرہ وقت آیا موت کا، تو رونا شروع کر دیا، آنسو آ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے آ کے پوچھا ابو ہریرہ کیا غم ہو گیا، کیا پریشانی ہو گئی، کیا دنیا سے جانے کا غم لگ گیا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، بس صرف اس وجہ سے رو رہا ہوں سفر بہت لمبا ہے، سفر خرچ بہت ہی تھوڑا ہے، سفر خرچ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو حساب کی فکر ہو، جن کو آخرت کی فکر ہو، جن کو آخرت جو جن کے سامنے ہو، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں فرات کے کنارے، ساتھی ساتھ ہیں، دوست احباب یا جو ہے نا وہ شاگرد وہ ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک لوہار کی دکان کے قریب سے گزرے، لوہار نے بھٹی میں ڈالا ہوا ہے سونا، اللہ اکبر، یا لوہا اس کو اپنی بھٹی میں ڈالا ہوا ہے اور اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوہے کو سرخ ہوتا ہوا دیکھا عبداللہ بن مسعود نے، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اللہ اکبر، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ساتھی لے کے آئے، ہوش میں جب آئے نا، عبداللہ جی کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ اکبر، کیا معاملہ بنا؟ اچھے بھلے آپ جا رہے تھے اور پھر لوہار کی دکان کے قریب سے گزرے، اللہ اکبر، تو یہ معاملہ بن گیا؟ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا، طبیعت تو میری صحیح ہے، بس وہ لوہے کو سرخ ہوتا ہوا دیکھ کے جہنم کی آگ یاد آ گئی، جہنم کی آگ یاد آ گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، پانی منگوایا، لاؤ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آؤ۔ عبداللہ بن عمر کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے لایا گیا۔ عبداللہ نے پانی کا گلاس پکڑا، پانی کا گلاس پکڑنے کے بعد عبداللہ رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ جی کیا بنا؟ آپ نے تو ٹھنڈا پانی منگوایا تھا اور اب آپ اللہ اکبر رونا شروع ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے مجھے جہنمیوں کی پیاس یاد آ گئی، اللہ اکبر، جہنمیوں کی پیاس یاد آ گئی کہ جب جہنمی پکار پکار کے کہیں گے نادا اصحاب النار اصحاب الجنت انا فیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اللہ فرماتے نادا اصحاب النار، اصحاب نار، آگ والے پکار پکار کے کہیں گے، بلائیں گے، آوازیں دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اصحاب الجنتی، آوازیں دیں گے تو کن کو دیں گے؟ جنت والوں کو، اور جنت والوں کو آوازیں دے دے کے کیا کہیں گے؟ انا فیزو علینا من الماء، اور جنت والوں اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہو، ہمیں ایک دو گھونٹ پانی ہی دے دو، ہم زیادہ نہیں مانگتے، اللہ اکبر، صرف ایک دو گھونٹ پانی دے دو، اللہ اکبر۔ لیکن آگے سے جواب کیا آئے گا؟ ان
ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کے معقولات بھی، جنت کے مشروبات بھی جہنمیوں پر حرام کر دیے ہیں۔ تم ایک تو گھونٹ پانی کا کہہ رہے ہو، جہنمیوں کی اوپر اللہ نے یہ ساری نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری یہ عادت تھی کہ میں اپنے گھر سے نکلتا اور جب بھی گھر سے نکلتا تو اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کو سلام کرتا، سلام کرنے کے بعد پھر اپنے کام کی غرض سے جہاں بھی جانا ہوتا چلا جاتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا میں اپنے گھر سے صبح سویرے نکلا کہ چلو میں آج فلاں کام کر کے آؤں، اور لیکن ساتھ میں ذہن میں یہ بات آ گئی کہ پہلے ماں عائشہ کو سلام کروں گا اور اس کے بعد اپنے کام کی غرض سے نکلوں گا۔ جب میں اماں عائشہ کے پاس آیا گھر میں، ماں تو نماز پڑھ رہی تھی، نماز کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اللہ سے اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھ پڑھ کے روئے جا رہی ہیں، من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، نہایت ذلت والے عذاب سے ہمیں بچا لیا، انتہائی تیز گرم ہوا سے ہمیں بچا لیا۔ حضرت عائشہ یہ پڑھ پڑھ کے روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں۔ زبیر وہاں پہ کھڑے رہے، منتظر رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب اماں سلام پھیرے میں حضرت عائشہ کو سلام کر لوں، لیکن کافی انتظار کے بعد حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ چلو میں اپنے کام کو اللہ پر پورا کر کے نپٹا کے پھر واپس آ جاؤں گا اور آ کے سلام کر لوں گا۔ لیکن اپنا کام کرنے کے بعد دوبارہ آئے، ماں تو اسی حالت میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے اللہ پر التجائیں کرتے ہوئے یہ پڑھتی جا رہی ہیں، من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور انتہائی ذلت والے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ جن کو حساب کا فکر، اللہ اکبر، جو غفلت کا شکار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سورۃ طور سنی یا پڑھی، سورۃ طور پڑھی یا سنی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں یا سنتے جا رہے ہیں، جب یہاں پہ پہنچے یا یہاں پہ پہنچے سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے رب کا عذاب تو یقیناً واقع ہونے والا ہے، اس پہ آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا وہ نہیں بچ پائے گا۔ حضرت عمر نے قرآن کی یہ آیت سنی اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وقت کے حکمران ہیں، اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، کئی دن تک لوگ آتے رہے اور حضرت عمر کی عیادت کرتے رہے۔ جن کو حساب کا فکر ہو، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ ایک دفعہ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، کیا دیکھا، عائشہ اکیلی بیٹھی ہیں اور روئے جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں اور حضرت عائشہ روئے جا رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا ماں یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیا بات ہو گئی، کیا معاملہ بن گیا، کیا مسئلہ ہو گیا کہ آج تو اکیلے بیٹھے روئے جا رہی ہے؟ نہیں نہیں اللہ کے نبی جی، دنیا کا کوئی معاملہ نہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر عائشہ وجہ کیا ہے، ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے، ان آنسوؤں کا سبب کیا ہے، یہ جو شدید غم تجھے لاحق ہو گیا، عائشہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جی بس بیٹھے بیٹھے جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی بیوی کہتی ہیں اللہ اکبر، میں نے بڑے بڑے
लोग देखे, बड़े बड़े लोग देखे। उमर बिन अब्दुल अजीज से बहुत मामलात में आगे थे, नमाज में, रोजे में, इबादत में और दीगर नेकियों में। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा अल्लाह का खौफ रखने वाला कोई नहीं देखा। ये घर की गवाही है, ये बीवी कह रही है, हजरत फातिमा इनका नाम है, वो कहती उमर जैसा कोई खुदा का खौफ रखने वाला मैंने नहीं देखा। कहती है रात को आते इशा की नमाज के बाद अपने घर में सुन्नतें वगैरह अदा करते, सुन्नतें अदा करके वहीं पे हाथ उठा लेते, अल्लाह अकबर, अपने रब से इल्तिजाएं करना शुरू कर देते, अल्लाह से मुआफिया मांगना शुरू कर देते, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले, अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज फरमा ले। हत्ता कि नींद का गलबा होता, वक़्त का हुक्मरान मुसल्ले पे ही सो जाता। अल्लाह अकबर, इसी हालत में मुझे बताएं, ये हालत अगर किसी की बन जाए तो रब कितना शफ़क़त करता होगा, अल्लाह अकबर, कितना प्यार आता होगा अल्लाह को। मेरा बंदा मुझसे मुआफिया मांगते, जहन्नम की आग से बचाव की दुआ करते करते सो गया, अल्लाह अकबर, इस पर नींद का गलबा हुआ और ये सो गया। फिर घर में कोई आता, उठिए जनाब, अल्लाह अकबर, बिस्तर आपका मुंतज़िर है, बिस्तर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए बिस्तर पर जाके सो जाइएगा। उमर को जब थोड़ा सा होश आता, उमर फिर माफिया मांगना शुरू करते। अल्लाह अकबर, जिनको हिसाब का फिक्र हो, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिजून, लोगों के हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आन पहुंचा, लोगों के हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आन पहुंचा, लेकिन लोगों की हालत क्या है, गफलत में पड़े हुए हैं। ये गफलत कब दूर होगी? अल्लाह ने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु व हुम फ़ीहा ख़ालिदून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल इख़्सऊ फ़ीहा व ला तुकल्लिमून। अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे जिनका नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो गया, नेकियों में खसारा रहा, दुनिया में बस दुनिया की शहवात का गलबा रहा, दुनिया में मस्त रहे। जब वो जहन्नम में जाएंगे तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार, वो जहन्नम की आग इनके चेहरों को जला के अल्लाह अकबर राख बना देगी। और अल्लाह फरमाते हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये जबड़े सारे बाहर आ जाएंगे, दांत सारे बाहर निकल जाएंगे। जब यूं जो है ना वो बदसूरत बने होंगे, फिर अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हारे ऊपर कोई भी अल्लाह की आयत पढ़ के तुम्हें सुनाने वाला नहीं आया, कोई रब का पैगाम देने वाला नहीं आया। अल्लाह अकबर, जो आज दुनिया में नहीं ना अल्लाह अकबर तवज्जो करते, बस दुनिया की जिंदगी में मगन है, मस्त है कि यही सब कुछ है, उस वक्त फिर कहेंगे रब्बाना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। हाँ आया था, हमें पैगाम सुनाने वाला पहुंचा था, लेकिन हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गलबा पा गई, हम गुमराह ही रहे। अच्छा, अब क्या चाहते हो? जब अल्लाह अकबर जहन्नम की आग में आग ही आग होगी, अल्लाह अकबर, आग ही आग, हथौड़े हैं तो वो भी आग के, जंजीरें हैं तो वो भी आग की, बेड़ियां हैं तो वो भी आग की, अल्लाह अकबर, बिस्तर है तो वो भी आग का, ऊपर साइबान है तो वो भी आग का, अल्लाह अकबर, छतरियां हैं तो वो भी आग की, और लिबास है तो वो भी आग का, हत्ता के जहन्नम के वस्त में लाके सर पर खोलता हुआ पानी भी फेंका जाए। अल्लाह, ये सारी बातें कुरान में मौजूद है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में मौजूद है।
रब्बना अखरिजना मिनहा, बस एक दफा एक मोहलत, अल्लाह अकबर, एक मोहलत, एक दफा वापस भेज दो। अगर दोबारा ऐसे काम करके आए तो इन्ना ज़ालिमून, यकीनन तब हम जालिम होंगे। लेकिन आगे से वो अरहमुर राहिमीन, वो शफकत करने वाला, वो प्यार करने वाला, वो लाखों करोड़ों बल्कि तमाम माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, वो क्या कहेगा, इक्साऊ फीहा वला तुकल्लिमून, इस आग में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात भी ना करो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर। और सूरत फातिर है शायद, उसमें अल्लाह ने फरमाया अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह फरमाएंगे क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र अता नहीं की थी कि अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन शहवात का ही गलबा था। अल्लाह ने दूसरे मकाम पे क्या फरमाया, लौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्स। शायद मुझे और आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह अकबर। हमारे दिलों में ये बात उतर जाए अल्लाह के कुरान का पैगाम, वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दी बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह फरमाते हैं इल्तिजाएं करेंगे, रब्बना ऐ रब हमारे, अबसरना हमने आंखों से देख लिया, समिअना कानों से सुन लिया, फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून हमें यकीन आ गया, अब हम आइंदा के बाद नेक अमली करेंगे। लेकिन अल्लाह क्या फरमाएगा, फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, जैसे तुमने आज की मुलाकात को भुला दिया था इसी तरह आज हमने तुम्हें भुला दिया। क्या बनेगा उस वक्त? अल्लाह अकबर। सोचो, फिक्र करो क्या बनेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अकबर के हमें जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह सबको बचा के रखे। लेकिन क्या अल्लाह अकबर किस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ेगा उस वक्त जब अल्लाह कहेंगे तुमने मुझे भुला दिया था, आज मैंने तुम्हें भुला दिया। अल्लाह अकबर। पड़े रहो इस आग के अंदर। उस वक्त फिर कहेंगे काश 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 दुनिया में मेहनत कर लेते, दुनिया में अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लेते, दुनिया में अपनी आखिरत के लिए कोई फिक्र कर लेते। और दूसरी तरफ अल्लाह फरमाते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। दूसरी तरफ अल्लाह ऐसी ऐसी नेमतें अता करेगा, दिल ठंडा हो जाएगा, आंखें लज्जत वाली हो जाएगी। अल्लाह, जिसको कहते ना अखा मेरियां ठंडियां हो गई, बड़ा सुकून, बहुत सुकून, बहुत। और उस वक्त फिर क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़ना इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति बिमा फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब। फिर कहेंगे लाख शुक्र है उस ज़ात का जब नेमतें ही नेमतें इज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमम व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुम व इस्तबरक व हुल्लु असाबिर मिन फ़िज़्ज़तिन व सक़ाहुम
शराबन तहूरा। अल्लाह कहते हैं जिस तरफ भी देखेगा जन्नती नेमतें ही नेमतें होंगी, बड़ी बड़ी जागीरें होंगी। अल्लाह अकबर। एक एक दरख्त ऐसा होगा कि जिसमें 100 साल तक तेज घोड़ा दौड़ाया जाएगा, उसका साया भी खत्म नहीं हो। अल्लाह अकबर। एक एक दरख्त इतने लंबे लंबे साए। फरमाया इदा रअयता सम्मा रअयता नईमम व मुल्कन कबीरा। जिस तरफ भी देखेगा बड़ी बड़ी जागीरें होंगी, नेमतें ही नेमतें होंगी। आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुम व इस्तबरक। अल्लाह इसको अता करेगा पहनने के लिए सोने चांदी के कंगन होंगे, रेशमी लिबास होंगे। अल्लाह शराबे तहूरा अता फरमाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया इन्ना हादा कान लकुम जज़ाअन व कान सायुकुम मशकूरा। ये हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत के लिए मेहनत की। हमने भी आज इनकी मेहनत की कदर की। अल्लाह अकबर। आज हमने कितनी कदर होगी, कितनी कदर होगी अल्लाह अकबर कि अल्लाह अपने सामने से दूर के पर्दे हटा के अपने मोमिन बंदों को दीदार कराए। इससे बढ़कर भी कोई कदर हो सकती है? अल्लाह अकबर। इससे बढ़कर भी कोई। वो जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, वो जन्नत जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी, वो जन्नत जिदे विच शराबे तहूरा, वो जन्नत जिदे विच ने मिठियां खजूरा, वो जन्नत जिदे विच जवाना ने हुरा हुरा कादिया ने तस्वीरा कटियां मुसव्वर कोई कर सकता ही नहीं तसव्वर। ये अल्लाह ने जन्नत देनी है, तगोदो करो, मेहनत करो। अल्लाह अकबर। ये दुनिया अल्लाह ने हमें आरज़ी दी है, कल उसकी बारी, आज मेरी बारी। अल्लाह अकबर। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस दुनिया से इबरत हासिल करके अपनी आखिरत की बड़े बड़े शान और शौकत वाले आए, चले गए, हमने भी चले जाना है। अल्लाह हम सबको आखिरत की फिक्र करने वाला बना दे। आमीन।